بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان ابو معظم ترابی. ناظرین، ہر سال 13 فروری کو ریڈیو کا عالمی دن منایا جاتا ہے اقوام متحدہ کے ادارے UNESCO کے زیر اہتمام. اس مرتبہ بھی 13 فروری کو ریڈیو کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت میڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ نہ صرف فاسٹ ہو چکا ہے بلکہ بہت زیادہ وسیع بھی ہو چکا ہے. کلاسک میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے میگزین ہوتے تھے، ہماری کتابیں ہوتی تھیں، پھر ریڈیو آ گیا، اس کے بعد پھر جدید میڈیا میں الیکٹرانک میڈیا آ گیا جس میں ٹی وی چینلز شامل ہیں، اور اس کے علاوہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا آ چکا ہے. تو آج ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہیں ہمارے سینئر براڈ کاسٹر ہیں اور ریڈیو پاکستان سے ڈائریکٹر نیوز ریٹائرڈ ہیں، کالم نگار ہیں، اور ان کی حالات پہ نظر ہوتی ہے. ریڈیو کے حوالے سے بہت کچھ جانتے ہیں، بہت کچھ سمجھتے ہیں. میری مراد ہے ہمارے گلزار احمد صاحب، جو ہم ان سے پوچھیں گے کہ ریڈیو کا جو عالمی دن منایا جا رہا ہے اس مرتبہ، اس کی تھیم کیا ہے اور اس تھیم کا جو پس منظر ہے، پیش منظر ہے، وہ کیا ہے. تو گلزار صاحب بتائیے گا کہ ہمارے ناظرین کو کہ ریڈیو پاکستان کا جو عالمی دن، ریڈیو کا جو عالمی دن منایا جاتا ہے، تو اس کی جو اس مرتبہ تھیم رکھی گئی ہے وہ کیا ہے اور اس کے پیچھے اس منظر اور پس منظر کیا ہے اس کا. شکریہ جناب ترابی صاحب. اس سال جو UN اور UNESCO نے تھیم رکھی ہے ورلڈ عالمی ریڈیو ڈے کی، وہ ہے ریڈیو اینڈ ڈائیورسٹی. مقصد ان کا یہ ہے کہ وہ 3 چیزوں پر وہ زور دے رہے ہیں. ایک تو یہ کہ ریڈیو جو ہے اس میں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اور جو سرکاری پبلک سیکٹر ہے اور جو کمیونٹی ریڈیو ہے، ان تینوں ریڈیو کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنا اپنا کردار ادا کریں سوسائٹی میں. دوسری اس تھیم کا مقصد یہ ہے کہ جب ریڈیو پہ پروگرام نشر ہوں تو اس میں ہر اسکول آف تھاٹ، سوسائٹی کے ہر طبقے کو موقع دیا جائے کہ وہ آ کے ریڈیو پر اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں. تیسرا اس تھیم کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ریڈیو پہ اپنے ایڈیٹوریل اوپینین ہے یا جو بھی آپ اپنی پالیسی جیکٹس ہیں آپ کے ریڈیو پہ، اس کو جب آپ ریڈیو کے پروگرام میں یا نیوز میں جب شامل کرتے ہیں تو اس میں بھی سوسائٹی کے ہر طبقے کو اور ہر خیال کو جگہ دی جائے. تو اس وقت جو اس سال ریڈیو کی تھیم ہے وہ یہی ہے، ریڈیو اینڈ ڈائیورسٹی، اور اس کا مقصد یہی ہے. تو آپ ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ ریڈیو کی اہمیت کیا ہے اور ریڈیو کا کیا کردار رہا ہے اور موجودہ دور میں ریڈیو کا کردار کیا ہے. دیکھیں، ریڈیو جب شروع ہوا تو شروع میں جب ہم دیکھتے ہیں، پہلے تو امریکہ میں شروع ہوا، پھر دوسرے مغربی ملکوں میں، پھر ہمارے پاس آیا. جہاں بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے پشاور میں 1935 سے ریڈیو آ گیا تھا، اور جب پاکستان بنا تو ہمارے پاس پشاور اور لاہور اور ڈھاکہ یہ 3 اسٹیشن تھے، کراچی بھی بعد میں بنا. تو ہمارا جو ریڈیو تھا وہ اس وقت سوسائٹی کے اندر ایک تو شعور اجاگر کرنے کا کام کر رہا تھا، لوگوں کے اندر تعلیم، ترقی کا شعور اجاگر کرنا. پھر اس کے بعد جب اس کا پھیلاؤ شروع ہوا تو ریڈیو نے زراعت، صحت اور جو دوسرے ہمارے معاشی اور جو سماجی معاملات تھے اس میں دخل دیا، اور اس میں لوگوں کی جو تھی اوپینین، لوگوں کی جو رائے تھی وہ تبدیل کی، اور ملک کی تعمیر اور ترقی میں بہت بڑا حصہ لیا. تو یہ جو ریڈیو پاکستان تھا، چونکہ سرکاری میڈیا تھا، یہ کام کرتا رہا. 1947 سے جب پاکستان بنا تو پہلا اعلان بھی ریڈیو پاکستان سے ہی ہوا تھا، کیونکہ ٹیلی ویژن تو 1964 میں بنا ہے. تو ریڈیو جو ہے، ٹیلی ویژن بھی ریڈیو کی عمارت میں لاہور بنا تھا، اور پھر وہ یوں سمجھیں کہ ایک برین چائلڈ تھا ریڈیو کا، بعد میں پھر وہ علیحدہ ہوا. تو ریڈیو نے ہمارے جو ملک میں جو اس وقت جو اخلاقیات ہیں اس کو، کیونکہ ریڈیو پر ہمارے اس طرح آزادی نہیں تھی جیسے آج کل پرائیویٹ
ریڈیو اور ٹیلی ویژن پہ مختلف قسم کے پروگرام ہوتے ہیں اور اس میں اس بات کا خیال نہیں کیا جاتا کہ کس چیز کو ہم نے نشر کرنا ہے اور کس چیز کو نشر نہیں کرنا ہے. وہاں پر بہت زیادہ اخلاقیات، زبان اور ان چیزوں کا خاص خیال رکھا جاتا تھا کہ ہم جو پروگرام کریں وہ تعلیمی ہوں، تعمیراتی ہوں اور لوگوں کے اندر تعمیر و ترقی، ملک سے محبت اور ملک میں ایک اچھا پرامن ماحول پیدا کرنے میں کردار ادا کریں. اور ریڈیو نے بڑی کامیابی کے ساتھ یہ کردار ادا کیا. اور جب 1965 کی جنگ ہوئی تو اس وقت بھی ریڈیو ایک سپاہی کے کردار کے طور پر پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑا تھا. اچھا، میڈیا جو ہے وہ ایک تو انفارمیشن دیتا ہے، اس کے علاوہ انٹرٹین بھی کرتا ہے، اور جو اس کا سب سے پہلا اور اولین جو فرض ہے اور کام ہے وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ریڈیو پاکستان ہے اس نے اس سلسلے میں کیا کردار ادا کیا ہے اور مزید وہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ ریڈیو پاکستان نے اس تینوں سیکٹر میں، انفارمیشن، انٹرٹینمنٹ اور ایجوکیشن میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ وہ سوال اصل میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ مشرف صاحب کے زمانے میں پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دی گئی، ٹیلی ویژن اور ریڈیو اور ایف ایم قائم ہوئے، تو جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جہاں تک ریڈیو کا تعلق ہے، ایک تو اس میں یہ خوبی تھی کہ ریڈیو میں بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ بھرتی کیے جاتے تھے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو پروگرام ہوتے تھے وہ بہت مختلف سٹیپس پہ ان کو چیک کیا جاتا تھا، چاہے وہ ڈرامے تھے، چاہے وہ نغمے تھے، چاہے وہ انفارمیشن تھی، چاہے وہ ایگریکلچر پروگرام تھے. ان کو بہت اچھے پڑھے لکھے لوگ چیک کر کے عوام کے پاس پیش کرتے تھے. تو یہ ایک فری ریسلنگ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک پلان قسم کا ایک پروگرام ہوتا تھا جو کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم اپنے جو ہمارے سامعین ہیں، جو ہمارا پاکستان کے لوگ ہیں، ان کو ہم نے کس راستے پہ لے جانا ہے. ان کے اندر وطن کی محبت پیدا کرنی ہے، ان کے اندر تعلیم کی محبت پیدا کرنی ہے، ان کے اندر صحت اور جو سماجی دوسری خوبیاں ہیں وہ پیدا کرنی ہے. تو اس طرح ہمارا ریڈیو تھا وہ ایک منصوبہ بندی کے تحت آگے بڑھتا تھا، اور اب بھی سرکاری ریڈیو اسی طرح آگے بڑھ رہا ہے. لیکن اب آپ یہ بتائیں ہمیں کہ جب پرائیویٹ سیکٹر آیا اور ایف ایم ریڈیو اسٹیشن کھلے اور جو پاکستان ٹیلی ویژن کے علاوہ جو ٹیلی ویژن پرائیویٹ سیکٹر میں آئے، تو اس سلسلے میں چونکہ آپ اس سیکٹر میں رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ ان کا جو رول ہے وہ ہمارے جو سرکاری میڈیا کے رول سے کس طرح مختلف ہے. بالکل، یہ تو میں آپ سے پوچھتا، لیکن چلیے آپ نے مجھ سے پوچھ لیا ہے. تو بات یہ ہے کہ جو ہمارا ریڈیو پاکستان تھا یا پاکستان ٹیلی ویژن تھا، وہاں پر واقعی بڑے منظم طریقے سے اور بڑے منصوبہ بندی کے ساتھ اپنی تہذیب و ثقافت، اپنے مذہب، اپنی جو ہماری سماجی اقدار و روایات ہیں ان کو پیش نظر رکھ کے نہ صرف خبریں دی جاتی تھیں، معلومات فراہم کی جاتی تھیں، بلکہ جو میڈیا اردو میں جو ہے وہ اردو زبان کو بھی فروغ دے رہا تھا. پھر علاقائی زبانوں کے پروگرام پیش کر کے علاقائی زبانوں کو بھی فروغ دیا جا رہا تھا، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے. اس کے ساتھ جو ہے جو انٹرٹینمنٹ ہے وہ بھی اپنے مذہب، تہذیب اور ثقافت اور اقدار و روایات کو سامنے رکھ کر کی جا رہی تھی. لیکن جب ہمارا پرائیویٹ میڈیا آیا ہے، ایف ایم آیا ہے، اور ہمارا الیکٹرانک میڈیا آیا ہے، ٹیلی ویژن آیا ہے، تو پرائیویٹ میڈیا میں تھوڑا سا یہ فرق ہے کہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم سرکاری میڈیا پہ بڑی آسانی سے یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ وہ پابند ہے. لیکن دوسری طرف اگر ہم تصویر کا یہ رخ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پرائیویٹ میڈیا جو ہے وہ مادر پدر ہمیں آزاد نظر آتا ہے، مذہب کے حوالے سے بھی، تہذیب کے حوالے سے بھی، ثقافت کے حوالے سے بھی، ایجوکیٹ کرنے کے حوالے سے بھی، معلومات دینے کے حوالے سے بھی. اور اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم پاکستان کی تہذیب پیش کر رہے ہیں، ثقافت پیش کر رہے ہیں، یا امریکہ اور برطانیہ کی اور یورپ کی یا ہندوستان کی تہذیب اور ثقافت پیش کر رہے ہیں. تو یہ بڑا فرق آ گیا ہے. اب اگر دیکھا جائے محدود آزادی کو تو ٹھیک ہے، سرکاری میڈیا پہ ہم حکومت کے حوالے سے
بات نہیں کر سکتے اس طرح جس طرح پرائیویٹ میڈیا پہ اظہار رائے کھل کے کر سکتے ہیں. لیکن جس طرح ہم اپنے سرکاری میڈیا پہ تہذیب، ثقافت، مذہب سے ہٹ کر مادر پدر آزادی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے، اسی طرح پرائیویٹ میڈیا پہ ہم اپنی تہذیب کو، اپنے مذہب کو، اپنی ثقافت کو، اپنی اقدار و روایت کو پیچھے ڈال کر ہم کہتے ہیں کہ یہ اظہار رائے کی آزادی ہے. تو یہ فرق ہے، اور اس فرق کو میں سمجھتا ہوں یہ پازیٹیو نہیں ہے، یہ تعمیری نہیں ہے، یہ بلکہ ہماری نئی نسل کو کسی اور طرف لے جانے کا ایک ایجنڈا اور مقصد ہے. تو اس حوالے سے میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ریڈیو پاکستان جو ہے وہ ہمارے ہاں کلاسک میڈیا ہے اور بڑے عرصے سے چل رہا ہے. ریڈیو پاکستان کے حوالے سے اب آپ یہ بتا دیں کہ ریڈیو جو ہے اس کی جو رسائی ہے وہ صرف شہروں تک نہیں ہے، بلکہ دور دراز گاؤں اور بستیوں تک بھی ہے، اور جہاں تک لوگ چاہتے ہیں ریڈیو جو ہے وہ سنا جا سکتا ہے، اور ریڈیو جو ہے بہت سستا میڈیا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریڈیو کا جو کردار ہے مزید مستحکم اور مضبوط ہونا چاہیے، اس میں ریڈیو پاکستان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے، اور ایف ایم ریڈیو جو ہے اسے کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ یہ آپ نے بہت اہم نقطے کی بات کی ہے. اصل میں اس سوال کے پیچھے جو آپ کا سوال چھپا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے، یوٹیوب ہے، واٹس ایپ ہے، اور یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں ہر آدمی کے ہاتھ میں، ایف ایم پرائیویٹ ہے، تو کیا ریڈیو زندہ بھی رہ سکتا ہے؟ مثال کے طور پر یہ ایک سوال بنتا ہے. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ریڈیو پاکستان جو ہے وہ اس کی جو خوبیاں ہیں اس میں یہ ایک خوبی ہے کہ پاکستان کی 100% پاپولیشن کو ایک تو یہ کور کر رہا ہے، دوسرا کوئی میڈیا نہیں کر رہا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت ساری زبانوں میں، جو یہاں کی علاقائی زبانیں ہیں، ایک اسٹیشن پر 4 5 6 زبانوں میں پروگرام کرتا ہے، جو دوسرا کوئی میڈیا نہ اخبار کر سکتا ہے نہ ٹیلی ویژن کر سکتا ہے. یہ وہاں کی زبانوں کے مطابق کام کر رہا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ بیانڈ دی بارڈرز ہم ریڈیو جو ہے ایک پاکستان کے سپاہی کے طور پر اور جو پالیسی کے طور پر بہت سارے ملکوں میں سنا جاتا ہے، اور ہماری ایک ایکسٹرنل سروس بھی ہے. تو اس لحاظ سے تو ریڈیو کو ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے. لیکن اب جو ریڈیو میں جو خرابی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب سوشل میڈیا آیا، جب یوٹیوب آئی، جب فیس بک آئی، یا یہ چیزیں شامل ہوئیں، تو اگر ہم ریڈیو کو اس سپیڈ کے ساتھ ٹیکنالوجیکلی ڈیولپ نہیں کرتے، اس کو ترقی نہیں دیتے، یعنی ڈیجیٹلائز نہیں کرتے، تو یہ ریڈیو پیچھے رہ جائے گا. یہ ریڈیو جو ہے نا، اس کے لیے پھر آگے چلنا بہت مشکل ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پروگرام آج کل لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی ریڈیو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دہشت گردی کا زمانہ تھا تو لوگ سائیکل کے اوپر ایک ٹرانسمیٹر رکھ کے ایف ایم ریڈیو چلاتے تھے. میں نام نہیں لینا چاہتا. تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں اب ٹیکنالوجیکلی کچھ ایڈوانس جانا پڑے گا، اور وہ ایڈوانسمنٹ ہے ڈیجیٹلائزیشن. اب ہمارے پاس بعض ایسے ٹرانسمیٹر کھڑے ہیں ادھر، یہاں ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی بڑا ایک ٹرانسمیٹر لگا ہوا ہے. یہ ہمارے وائٹ ایلیفینٹ ہیں، اس پر اتنی بجلی کا خرچہ آتا ہے، لاکھوں میں آتا ہے. جبکہ ایف ایم اور دوسرے جو میڈیا ہے جو اب آج کل ریڈیو انٹرنیٹ پہ چل رہے ہیں، ان کا خرچہ بہت کم آتا ہے. تو جب تک مارکیٹ میں خرچے کی بات ہوتی ہے اور کمپٹیٹیو نہ ہوں ہم، تو اس وقت تک ہم ریڈیو میں آگے نہیں بڑھ سکتے. تو اس لیے ہمارا جو ریڈیو کا محکمہ ہے، جو ہماری گورنمنٹ ہے، اس کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ریڈیو کو اگر اس نے دنیا میں مقابلہ کرنا ہے تو اس کو ڈیجیٹلائز کرے اور ماڈرن لائنز پہ اس کو استوار کرے، تاکہ ہم پوری دنیا کا اس سلسلے میں مقابلہ کر سکتے ہیں. بہرحال اس وقت تک ریڈیو جو ہے وہ سب سے زیادہ سنے جانے والا میڈیا ہے. ناظرین، بالکل ایسا ہی ہے کہ آج بھی ریڈیو کی اہمیت اور افادیت جو ہے وہ اپنی جگہ تسلیم شدہ ہے. اگر پاکستان میں ریڈیو پاکستان کو اور پاکستان ٹیلی ویژن کو اس طرح آزادی دے دی جائے جس طرح پرائیویٹ میڈیا پہ اظہار رائے کی آزادی ہے، تو ریڈیو انتہائی
مفید اور مضبوط اور مستحکم ہمارے پاس ایک ایسا آلہ ہے کہ وہ ہمارے مذہب، ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہماری جو سماجی اقدار و روایات ہیں ان کا تحفظ بھی کر سکتا ہے، اور ہماری جو ایک سیاسی اور جمہوری اور آئینی جو ایک سوسائٹی ہے اس کے لیے بھی انتہائی مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ حکومت اگر تھوڑا سا ریڈیو اور پاکستان ٹیلی ویژن کو آزادی دے دے تو وہ پرائیویٹ میڈیا کا جو ہے مقابلہ کر سکتا ہے، ورنہ ریڈیو جو ہے وہ اس طرح پیچھے رہ جائے گا جس طرح کوئی گھوڑا دوڑ رہا ہو اور اس کے پیچھے کوئی کچھوا آ رہا ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ حکومت ریڈیو کی طرف توجہ دے اور اس کو کچھ پابندیوں سے آزاد کرے تاکہ وہ پرائیویٹ میڈیا کا مقابلہ کر سکے۔ اپنے میزبان ابو معظم ترابی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔